وقال الله تعالى في مقام آخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. یہ جہان میں اس کا آباد ہے، اگلا جہان میں اس کا آباد. ماسٹر خضر یاد صاحب انہوں کے والدین میں اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمائی. سن سارے میں اللہ پاک نے دولت عطا فرمائی. یہ گل کرنے لگیا اساں اپنے اندر ایک فخر محسوس کرنے ہیں کہ اسی نبی پاک کے غلام. اس واسطے سارے مواجہ شریف کا تصور کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور کر کے اپنے اندر اپنے دل نال گل کردے ہوئے اپنے مقدر کے ناز کردے ہوئے سارے پڑھو. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو نہیں جڑا کوئی چوری کر رہے تسی چھپا چھپا کے پہ دستے ہو میرے کوئی خزانہ ہے. یہ خزانہ دسنے والا خزانہ ہے. مجھے مل گیا کملی والے کا دامن مجھے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا
دیا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جنتیوں کے سردار ہیں جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے گا اذانے دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں حق نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ بنت منی
جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے بند کا سردار ہیں، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے بند تن کا ملا ہے، جسے مل گیا گھنی والے کا دامن، اسے خزانہ ملا ہے، بڑا باب جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اسی وقت علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، آج بھی ایک مقدمہ سعادت افروز محفل ساڈے برادر طریقت فضیلت پاک جناب ماسٹر خضر عیاض صاحب، انہاں دے والدین خاص طور پہ والدہ ماجدہ دے ایشان ثواب کے واسطے انعقاد بدی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم انہاں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم انہاں نوں اپنے جبار خاص کے اندر جگہ نصیب فرمائے، انہاں دی قبر و حشر کی مناظر نوں پروردگار عالم آسان فرمائے۔ دوستان محترم، قرآن مقدس کے وچوں دو مقامات میں دو آیات تلاوت کیتیاں نے، اور انہاں آیات کی روشنی کے اندر چند گزارشات پڑھیاں سماعتاں نظر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میں محقق کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مقدس کو نور اخذ کر کے سم ساریاں اپنی زندگیاں منور کرنے توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو قرآن مقدس 6666 آیات، ہر آیت اپنی جگہ تے مسلمہ حقیقت ہے، اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیتے گئے ہیں وہ اتھینٹک، بڑے جامع اور بڑے مستند نے، اور جو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر عوامر کی صورت کے اندر، نواہی کی صورت کے اندر جو ارشادات فرمائے ہیں، ہر امر اپنی جگہ پہ اہم ہے اور ہر نہیں اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن جیڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ کریم نے فیصلہ کن انداز کے اندر ایک حقیقت سمجھائی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بقضا ربک، فرمایا لوگو تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کس نے فیصلہ فرما دیتا ہے؟ تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ بقضا ربک، تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ رب کے کو کہتے ہیں، پھر فیصلے کی سمجھ آوے گی اور فیصلے کی اہمیت سمجھ آوے گی۔ پہلے رب کی شان پہ سمجھ آوے کہ رب کہتے کنہوں نے۔ میرے مرشد گرامی نواب اعظم ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے ضیاء القرآن کے اندر یہ معنی بیان فرمایا ہے۔ رب کا معنی تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کسی بھی چیز کو، کسی بھی فرد کائنات کو نقطۂ آغاز کو اٹھا کے تدریجاً دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لمحہ لمحہ
اس کو کمال کی طرف لے جانے والی ہستی نو رب کے اندر کسی بھی فرد کائنات نو نقطہ آغاز کو اٹھا کے تدریجاً آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نقطہ کمال تک پہنچا دینے والی ہستی نو رب کہندے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ سنن تو پہلے ذرا اپنی داستان یاد کر، اپنی آبیتی یاد کر، اپنی آبیتی یاد کر، اپنی ہسٹری کا مطالعہ کر کہ میں تینوں شروع کتوں کیتا، تو شروع کتوں ہے تے میں کتھے کتھے تینوں اپنے کرم دے سہارے دیتے ہیں، میں کتھے کتھے اپنی شان ربوبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں ٹیک دیتی ہے، تینوں سہارا دیتا ہے۔ حضرات محترم، بندے دی حیثیت، بندے دی اوقات، بندے دا آغاز کتوں ہوتا ہے؟ ایک پانی دی بوند۔ اگر اللہ دا کرم، اگر اللہ دی شان ربوبیت سہارا نہ دے تو پانی دی بوند تے گل مک جائے، پھر اس کو خون دے اندر بدلیا۔ اگر اللہ کریم دی شان ربوبیت سہارا نہ دے تو داستان اتھے مک جائے، پھر اس کو بوٹی دے اندر بدلیا۔ اگر اللہ کریم دی شان ربوبیت سہارا نہ دے تو داستان اتھے ہی مک جائے، پھر اس بوٹی دے اتے اللہ کریم دی نجو نگاہ فرمائے، اور سبحان اللہ بوٹی دے اتے ماں دے پیٹ کے اندر پروردگار عالم نے تیری آنکھ بنائی تو سبحان اللہ کائنات تو وقت بنائی۔ سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ۔ اگر یہ آنکھ نیری چٹی ہوندی، یہ ڈھیلا نیرا چٹا ہوندا تو پھر تسی ڈراؤنے ہوندے۔ اگر یہ آنکھ دا ڈھیلا اگر سیاہ ہوندا، کالا ہوندا تو پھر بھی تیری شکل ڈراؤنی ہوندی، لیکن بنان والے نے پہلے گوشہ چشم بنا، پہلے انہیں رکھن دی جگہ بنائی، اور رکھن دی جگہ بنا کے پھر کدے اندر ایک ڈھیلا رکھے، ڈھیلے دے ہوتے پھر قدرت نے اپنی صنائی دے کتنے نقش جڑے نے وہ قائم فرمائے، اپنی قدرت دی کتنی ندرت کاری کیتی ہے، اور بنا کے تیری آنکھ بنائی، سما کے تیری آنکھ بنائی، اور حضرات محترم پھر ادھے ہوتے کے وائپر لائے، نور رکھے، پھر ادھے ہوتے وائپر لائے، گڈی دے وائپر 6 مہینے بعد سال بعد ناکارہ ہو جاندے، لیکن بندے دے کے وائپر ساری زندگی چلتے رہے، ساری زندگی ایک خود کار مشین چلتی رہتی اور اکھاں صاف ہوندیاں رہندیاں۔ حضرات محترم، ایک پروردگار عالم کی صنائی ہے، ایک اس کی قدرت کی کاریگری ہے، اور پھر اپنے کن کو دیکھو، پروردگار عالم نے اس بوٹی دے اسے کن کس طرح بنایا، کن دے اندر وہ لطیف جہا پردہ کس طرح فٹ کیتے، پھر اپنا منہ دیکھو کہ پروردگار عالم نے منہ کس طرح بنائے، اور منہ دے اندر پروردگار نے زبان کس طرح پیدا فرمائی، اور زبان دے اندر پھر صلاحیتاں کتنیاں رکھیاں، اور منہ دے اندر پھر لعاب دہن پیدا فرمایا ہے۔ لعاب دہن اگر منہ وچ نہ ہوئے تے روٹی ہضم نہیں ہوندی، روٹی ہضم نہیں ہوندی۔ اگر لعاب دہن نہ ہوئے تے بندہ بول کوئی نہیں سکتا، زبان سک کے کنڈے کی طرح ہو جائے۔ دوستان محترم، ایک پوز دے پروردگار عالم نے اپنی شان ربوبیت دے کئی مظاہر پیدا فرمائے۔ جس چیز کو دیکھو گے ادھر اللہ کریم کی شان ربوبیت نظر آتے گی، اور پھر منہ دے اندر ذائقے کی حس ہے تے گوشت، لیکن گوشت دے اندر ذائقے کی صلاحیت رکھ دیتی، نک دے بانسے دے اندر سونگھن کی صلاحیت رکھ دیتی، کان دے اندر سماع کی صلاحیت رکھ دیتی۔ یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے، یہ پروردگار عالم کی شان ربوبیت ہے۔ اور پھر جدوں انسان کا وجود بن گیا، پھر پروردگار عالم نے اس کے اندر روح پائی، اور پھر جدوں ماں دے پیٹ دے وچوں باہر نکلن دا اجے دا وقت آ رہا ہے تے دنیا تے آمد تو پہلے اللہ کریم نے اپنی شان ربوبیت کا اظہار کر دیا۔ ماں دے سینے تے دودھ دیاں 2 لہراں جاری فرما، سبحان اللہ، ماں دے سینے تے دودھ دیاں 2 لہراں جاری فرما دتیاں۔ پھر بندہ ماں دے پیٹ وچوں باہر آندا ہے، اور حضرات جدوں تک میرا کمزور ماں دے دودھ دے اندر مکھن دی مقدار کم تے پانی دی مقدار زیادہ،
جو میدا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے مکھن کی مقدار زیادہ ہو جاتی اور پانی کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی. پھر ایک وقت آتا ہے جس وقت منہ کے اندر دند پھٹ پے دانا آ گئیاں. پھر رب فرماندا ہے ہن ادھر تعلق توڑ ہن میں دسترخوان نہیں بنانا تیرے واسطے بچھا دیتا. سبحان اللہ. ہن تو سیب کھا دے تیری مرضی کیلا کھا دے تیری مرضی انار کھا دے تیری مرضی جیڑا انار تو کھانا چاہنا ہے وہ کھا دے تیری مرضی. یہ سارا دسترخوان میں تیرے واسطے بچھا دیتے. حضرات محترم پروردگار عالم نے کتنے کرم نے. ذرا اپنی داستان دیکھو اپنی ہسٹری دیکھو پیچھے مڑ کے ویکھ ماضی دے کھروکیاں دے اندر چھانک کے ویکھ کہ پروردگار عالم نے ایک پانی دی بوند تو تینوں چاہیا ہے اتھوں تک پہنچایا ہے. او رب پیا فرماندا ہے میرا فیصلہ دھیان نال سن. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے تھوڑے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے. یا اللہ کی فیصلہ فرما دیتا ہے. فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه. عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم دی کرنی ہے. سجدہ بندگی کرنا ہے تو فقط اللہ کریم دے حضور کرنے. کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا لات کو سجدہ نہیں کرنا منات کو سجدہ نہیں کرنا عزا کو سجدہ نہیں کرنا حبل کو سجدہ نہیں کرنا. حضرات محترم تمہارے واسطے گل بڑی ہلکی جی گل ہے لیکن جس ماحول دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صدائے حق بلند فرمائی ذرا اس ماحول کا تصور کرو. کسی پاسے کوئی لات کی پوجا کر رہے ہیں کوئی منات کی پوجا کر رہے ہیں کوئی عزا کی پوجا کر رہے ہیں کوئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں کوئی چند کی پوجا کر رہے ہیں کوئی کسی جگہ تے سر جھکا کے بیٹھے ہیں کوئی کسی جگہ تے سر جھکا رہے ہیں. اس ماحول دے اندر شرک آلود ماحول دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا دا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وقت اللہ تعبدوا الا اياه. اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کے اندر پیغام دے رہے ہیں لوگوں سیانے بنو ناتوں منات کو سجدے نہ کرو عزا حبل کو سجدے نہ کرو. عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم نہیں کرو. عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم کی عبادت کرنی. وہی وجہ وہی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کائنات دیاں جتنیاں چیزاں یہ ساریاں کی ساریاں انسان کی خدمت کر رہی ہیں. سورج اپنی روشنی نال انسان کی خدمت کر لے سورج کی معراج ہو. سورج جدو انسان کی خدمت کر لے روشنی انسان تک پہنچ گئی. انسان نے سورج کی روشنی استعمال کر لی سورج کی معراج ہو گئی. چند نے اپنی چاندنی پہنچا کے انسان کی خدمت کر لی چند کی معراج ہو گئی. ہوا نے ٹھنڈک دے دیتی انسانوں ہوا کی معراج ہو گئی. حضرات محترم کھیوڑا پہاڑ اپنے سینے کے اندر نمک لے کے کھلوتے جدو انسان نے جا کے نمک کر لیا انسان نے نمک استعمال کر لیا کھیوڑے کی معراج ہو گئی. 40 پہاڑ اپنے سینے کے اندر سونا لے کے کھڑے اور انسان کا انتظار کر رہے. جدو انسان نے انہیں سینے بھی تو سونا کر لیا انسان نے استعمال کر لیا اس 40 پہاڑ کی معراج ہو گئی. جتنیاں چیزاں یہ ساریاں اللہ کریم نے انسان کی خدمت واسطے پیدا فرمائیاں اور انسان کو اللہ کریم نے اپنی نوکری واسطے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ میری عبادت کریں. کدے سورج نو اپنے مذاق کو ہٹدیاں ویکھیا کدی چند روشنی تو انکار کردیاں ویکھیا کدی درختاں نو پھل دین تو انکار کردیاں ویکھیا کدے پھل نو کھڑک تو انکار کردیاں ویکھیا. اللہ دے محترم باقی کے سارے چیزاں اپنی نوکری ٹھیک کر رہی ہیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں. آکسیجن پہنچ رہی ہے انسان کیوں باقی
انسان کیوں اپنے رب کی بارگاہ دے اندر نہیں جھکتا؟ انسان کیوں تمرد کا شکار ہے؟ انسان کیوں سرکشی کا شکار ہے؟ انسان کیوں اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اوے تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے۔ ہن بھی اسی اپنے چار دیوارے چار کو پھیرے ہوئے کیے تے اللہ دی کتنی نعمتاں اس وقت تک پہنچی، اتنے چھت موجود، تھلے زمین موجود، دائیں بائیں ہوا موجود، اللہ نے پاک گھر کا ماحول موجود، کتنے سکون نال بیٹھے ہو تسی تے اس سکون بھی سبحان اللہ کہن تو بڑے مشکل نال وہ بھی لوگ نے جڑے فلسطین میں گولیاں کھا کے بھی اللہ پاک کا نام بلند کرتے ہیں۔ اس مشکل وقت کو اللہ کی پناہ مانگو جس وقت رب دا نام لینا اوکھا ہو جائے، نام لینا اوکھا ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کریم دا نام پکارنا، اللہ کریم دی تسبیح بیان کرنا یہ بڑے شرف دی گل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید سبحان اللہ آکھیا تے میرا ٹکڑا چھوٹا ہو جائے گا، شاید میری پگڑی چھوٹی ہو جائے گی، شاید میرا منصب چھوٹا ہو جائے گا، شاید میرا مقام چھوٹا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ کریم دی تسبیح بیان کرنا بندے دا ٹکڑا رب دی جناب کی بلند ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت جا رہے خدا دے اندر، ایک دہقان کسان اپنے کھیت کے اندر کام کر رہے سی، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت تمطراق اور روب و تاب ویکھیا، روب و دبدبہ ویکھیا، جس وقت کہنے لگا واہ سبحان اللہ، مولا آل داؤد نے تو کتنا بڑا کرم کیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ گل سن لی، آپ نے تخت اتارنے کا حکم دے دیتا، تخت اتار دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا اس حریے کے بندے کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کی کہہ رہا سر؟ اس نے کہا حضور میں نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، آپ کا تخت ویکھیا، اس کی رونق ویکھی، اس کی شوکت ویکھی، تے میں اتنا ہی کہا کہ واہ میرے مولا سبحان اللہ، تو آل داؤد تے کتنا بڑا کرم کیتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی رعایت سعادت کے اندر لکھے، آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے واسطے تخت اتارا، میں اس سے واسطے تخت اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں دسنا چاہنا میں صرف بادشاہ نہیں ہوں، یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ تخت، یہ اللہ دی نعمت ہے، میں اس سے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا، لیکن میں تمہیں دسنا چاہنا کہ میں اللہ دا پیغمبر بھی ہوں۔ جس وقت تو کہہ رہا سے نا سبحان اللہ، جس وقت تو سبحان اللہ پہ کہنا سے، اس وقت میری اس سلطنت تے میرے اس تخت تو بڑا کرم تیرے سے۔ میں ایک باری پھر دہرانا چاہتا، آج رواج ہو گیا نا، وہ نعت خان بھی کہتے ہیں آپ کو سبحان اللہ، نقیب بھی یاد ہے آپ کو سبحان اللہ، خطیب بھی یاد ہے آپ کو سبحان اللہ۔ جس وقت کسی بندے کی طرف کو طلب آندی نا تو لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے بندے کو آکھیے نا ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں تھوڑے جو دو قدم پیچھے ہو گئے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ انسانی نفسیات نے، لیکن لوگوں یہ اللہ کریم کی تسبیح یہ ماڑی شے نہیں، یہ چھوٹی شے نہیں، یہ کم تک شے نہیں، یہ تیری قدر گھٹانے والی شے نہیں، یہ تیری قدر بڑھانے والی شے ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں او میاں جس وقت تو سبحان اللہ پہ کہنا سے، اس وقت اس میری سلطنت پہ میرے تخت کا لوگ بڑا کرم دے رہے ہیں، میرے رب کی تسبیح سے۔ تو دوستان محترم، اللہ نے پہلا فیصلہ تو یہ فرمایا کہ عبادت کرنی ہے تو فقط میری عبادت کرنی، تے نال متصلاً اللہ کریم نے والدین کے حقوق بیان فرمائے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تے دوجا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش آئے، والدین نال حسن سلوک نال پیش آنے۔ حضرات محترم، اس واسطے کہ اللہ کے رب حقیقی ہے، یہ اللہ کریم کی شان ربوبیت دے مظہر ہے۔ یہ جڑے دو بندے ہیں نا، ماں تے باپ، یہ اللہ دی شان ربوبیت دے مظہر نے۔ گویا ان کہہ لو کہ اگر تسی اللہ کریم دی شان ربوبیت نو کسی مجاز دے پردے ویکھنا چاہتے ہو
اللہ کریم دے پیار نو کسی مجاز دے پردے ویکھنا چاہتے ہو تے ماں دے لہجے دے اندر اللہ پاک دے لہجے دی مٹھاس محسوس کرو۔ یہ ماں تے باپ یہ معمولی ہستیاں نہیں، یہ اللہ کریم کی صفات کا مظہر ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تسی دعا اس طرح کریا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس طرح آکھو ربا سونیا تو انہاں دو ہستیاں تے بھی اسی طرح کرم فرما، اسی طرح انہاں تے مہربانی فرما جس طرح انہاں نے چھوٹی عمر میں مینوں پالے، میری ربوبیت کی تھی، ربیانی جس طرح انہاں دو نے میری ربوبیت کی تھی۔ میرے دوستو رب تے رب ہے، لیکن اس نے اپنی شان کا مظہر والدین کو بنایا۔ میں مزید آسان کر دیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ کریم لوگوں کے ساتھ نرمی فرمانے والا بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں تواڈے کول ایک عظیم الشان رسول آ گیا ہے تواڈے وچوں، لیکن شان اتنی رکھدا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تانوں تکلیف ہوئے تے میرے نبی تے گراں ہو جاتا، حریص علیکم تواڈی نجات دا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنہ تے نرمی فرمان والا بھی ہے، رافت فرمان والا بھی ہے تے رحم فرمان والا بھی ہے۔ جس طرح کا لفظ رؤوف اللہ نے اپنے واسطے استعمال کیتے ہیں، وہی لفظ رؤوف اللہ نے اپنے نبی واسطے استعمال کیا۔ جس طرح کا لفظ رحیم اللہ نے اپنے واسطے استعمال فرمایا، وہی لفظ رحیم اللہ کریم نے اپنے نبی واسطے جو ہے استعمال فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف حقیقی، اللہ کریم رؤوف حقیقی، اللہ کریم رحیم حقیقی، اور خودی صفات کا مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جیڑی نرمی ظاہر ہوتی ہے، کہ اس طرح ہی سمجھو جس طرح حقیقت کی شراب کے مجاز میں پیالے ہوتے، ہر چند کی ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں بادہ و ساگر کہے بغیر۔ اور اس کو اگر مزید آسان کران تو پھر اس طرح میں کیا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی سی رب آرنی، یا اللہ میں اپنا دیدار کروا، تو ایڈا سونا بولنا ہے، تیرے نال گلاں کرنے ہیں سواد آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، یہ گلاں سن کے جدوں تو ایڈا سونا بولنا ہے تو پھر تیرا ویکھنا ایڈا سونا ہوگا۔ مینوں اپنا دیدار کروا، رب آرنی مینوں اپنا دیدار کروا، تو پہلے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر جس وقت اصرار بدیا تو رب نے کی فرمایا، فرمایا انظر الی الجبل، موسیٰ پہاڑ پر گئے، موسیٰ پہاڑ پر گئے، موسیٰ کلیم دا اصرار ایسی کہ یا اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا، اللہ فرماتا موسیٰ پہاڑ پر دیکھ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تجلی تے اپنی دسی لیکن مجاز دے پردے بھی دسی، پہاڑ دے پردے بھی دسی، تجلی پہاڑ دے ہوتے ان کہہ لو کہ جس طرح دودھ پیالے پا کے دے دیے، جس طرح دودھ پیالے پا کے دے دیے، اسی طرح پہاڑ دے پیالے وچ اللہ کریم نے اپنے دیدار دا دودھ پا کے دیتا یا اپنی شراب طہور عطا فرمائی۔ حضرات اللہ کریم نے اپنے حسن دا ایک جلوہ ایک تجلی اس کا مظہر کوہ طور نو بڑھا دیتا، کوہ طور نو بڑھا دیتا۔ اگر اجے بھی گل کی سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں ایک اور مثال کا سہارا لے کے گزارش کرتا ہوں۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام اکھاں توجل ہو گئے تے اتنے رونے اتنے روئے آپ کی آنکھاں دی بینائی چلی گئی تے کی سمجھ جو جناب یوسف دے پھر آپ کی بینائی چلی گئی سی۔ بھئی پیغمبر تے صبر و ثبات کا حوالیہ ہوتا ہے، پیغمبر تے صبر کی مثال ہوتا ہے، صبر کی دنیا میں آئیڈیل ہوتا ہے پیغمبر، ماڈل ہوتا ہے پیغمبر۔ جدو پیغمبر ہی صبر نہ کر سکے تو پھر وہ کوئی کس طرح صبر کرے گا؟
بیٹے دے فراق کے اندر رو رو کے اکھاں چلیاں جان، پیغمبر دی شان تو بئی دے، اس واسطے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے یہ عقدہ حل کیتا، مولانا روم نے عقدہ حل کیتا۔ وہ فرماندے نے کہ کتنے لوگوں نے بیٹے چلے جاندے ہیں، دور دراز چلے جاندے ہیں، 20-25 سال 30 سال بیٹا گھر نہیں آندا، کسے ماں دی اکھ نہیں جاندی، کسے باپ دی اکھ نہیں جاندی۔ تے پیغمبر ہوئے تے جناب یعقوب علیہ السلام ہون تے جناب اسحاق دی گود میں پلن والے ہون تے پیغمبراں دا گھر ہوئے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئے، تے اوتھے بے صبری نہیں ہو سکتی، اوتھے بے صبری نہیں ہو سکتی۔ یہ وچ راز کچھ ہو، یہ وچ راز کچھ ہو رہے۔ راز یہ ہے میرے دوستو، اللہ کریم نے جناب یعقوب جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے نے اپنی تجلی دا محل بنایا سی۔ میں نے لگتا ہے کہ جس طرح میں انگریزی بھی کبھی کرتا ہوں تو نہیں سمجھ آئی، تو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم نے جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے نو اپنی تجلیات دا محل بنایا۔ جناب یعقوب چہرہ یوسف وچوں اللہ کریم دیا تجلیات ویکھدے سن، اللہ کریم دی تجلیات ویکھدے سن۔ جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے وچوں اللہ کریم دی تجلیات ویکھدے سن۔ تے جناب یعقوب عاشق سن رب دے، پیغمبر عاشق ہوندا ہے رب دا، مشتاق ہوندا ہے رب دا، تے روندا ہے رب دے پیار دے اندر، روندا ہے اللہ کریم دی محبت کے اندر۔ دوستان محترم، پیغمبر بے صبری نہیں کر سکتا، تو دوستان محترم حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ وہ اللہ نے پیالہ بنا دیتا اپنے دیدار دی شراب طہور پلان واسطے جناب یعقوب علیہ السلام۔ جب وہ چہرہ اکھاں دور ہو گیا تے وہ جڑی شراب پیتے سن، شراب طہور اللہ پاک کی تجلیات دی دیدار دی شراب، وہ اکھاں سے جو اوجل ہوئی تھی اللہ پاک سے فراق میں انہاں تجلیات سے فراق میں رو رو کے حضرت یعقوب دی اکھاں جاندیاں۔ وہ آپ دا رونا اللہ کریم دے پیار دے اندر سی، اللہ کریم دی محبت دے اندر سی۔ تو دوستان محترم، جس طرح کوہ طور اللہ کریم دے حسن دی تجلی دا مرکز، جس طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ اللہ کریم دی تجلیات دا مرکز ہے، اسی طرح رب نے دو کوہ طور تینوں ہی عطا فرمائے۔ دو کوہ طور اللہ پاک نے تینوں ہی عطا فرمائے، ایک ماں ایک باپ۔ ماں باپ کے چہرے نو محبت نال ویکھیے تے کتنا ثواب ہے، مقبول حج دا ثواب۔ کتنا بھائی؟ مقبول حج دا ثواب۔ جیڑا بندہ حج کرن جاندا ہے اودے سینے وچ کس شے دی تانگ ہوندی، کس شے دی طلب ہوندی کہ میں چلیا، میں سونے رب دا گھر ویکھن چلیا، میں سونے رب دا گھر ویکھن چلیا، میں بیت اللہ ویکھن چلیا، رب دا گھر ویکھن واسطے چلیا۔ حضرات محترم، اللہ فرماندا ہے جی ادھر جا سکیں تے جا سکیں، جی ادھر نہ بھی جا سکے نا تے اے ماں باپ بھی تیرے گھر کے اندر کعبے دی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہاں نوں پیار نال ویکھو تے مقبول حج دا ثواب۔ ویسے بندہ گیا ہے حج کرنے واسطے، مشقت برداشت کی تھی، پیسے لائے، ٹھوکراں کھاتیاں، دوڑ دھوپ کی تھی، لیکن کوئی پتہ نہیں حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا، حاضری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جیڑی جس مقصد واسطے گئے وہ مقصد پورا ہویا کہ نہیں ہویا۔ حضرات وہ دے بارے میں قبولیت دا شک ہے، اتھے قبولیت دا یقین، اتھے قبولیت دا یقین۔ انتہائی سعادت مند ہے وہ لوگ، انتہائی سعادت مند ہے وہ لوگ جنہاں کے گھر میں ماں باپ اجے موجود ہیں اور وہ بڑے امیر ہیں۔ انتہائی امیر میں وہ لوگ جنہاں کے والدین زندہ، جنہاں کے والدین زندہ، وہ بڑے امیر لوگ نے۔ اپنے ماں باپ کی زیارت کرو اور ماں دے لہجے دے اندر، باپ دے لہجے دے اندر وہ پیار تلاش کرو جس لہجے دے اندر قدرت دی شان دا ظہور موجود۔ میری والدہ ماجدہ جدوں انہاں دا وصال ہویا، ماسٹر خضر صاحب اس وقت حرمین طیبین سن،
انہوں نے میں اتوں ہی فون کیا سی تعزیت کا، تو مینوں جس گل کا بہت صدمہ لگا اور میں بہت رویا، وجہ یہ سی کہ ماں دے بارے میں ارشاد ہے کہ ماں نہیں، اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے کہ میں تیرے اوتے، اے بندہ مومن، تیرے اوتے 70 ماواں نالوں زیادہ مہربان، میں تیرے اوتے 70 ماواں تو زیادہ مہربان ہاں، اللہ پاک 70 ماواں تو زیادہ مہربان۔ یہ مطلب دوسرا یہ ہے کہ ماں ایک ماں نے بھی ساری وہ لہجے بھی اللہ پاک کے پیار کی جھلک موجود، اللہ پاک کے پیار کی جھلک موجود ہے۔ تو میں اس گل سے روندا سا کہ میرے مالک، میں تے اپنی ماں کے چہرے وچ تیرا نور ویکھدا سا، اپنی ماں کے لہجے وچ تیرے پیار کی مٹھاس محسوس کرتا سا۔ میرے پروردگار، میں ہوں تیرے لہجے کی مٹھاس کتوں پاؤں، تیرے لہجے کی مٹھاس مینوں کس طرح ملے گی، میں یہ لذت کس طرح پاواں گا؟ دوستان محترم، ماں باپ بہت قیمتی اثاثہ، اور اللہ کریم نے انہاں دی شان کتنے محتم بشان انداز کے اندر انہاں دی شان بیان فرمائی۔ اپنی گل کی تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت کرنی ہے تو فقط میری کرنی۔ اگے والدین کا سارا بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا۔ احسان، لفظ احسان کا مادہ استعمال حسن ہے، یہ حسن تو بنے، یہ مطلب ہے کہ جیڑا بھی کام کرنا ہے نا، والدین کو روٹی دینی، پانی دینا ہے، انہوں نے جڑی شے پیش کرنی، تے تیرے لہجے کے اندر، تیرے چہرے تے غصے کے اثرات نہیں ہونے چاہیے، نفرت کے اثرات نہیں ہونے چاہیے، حسن ہونا چاہیے تیرے رویے کے اندر، تیرے رویے کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو انہوں نے معاملہ کرنے، دوائی دینی، روٹی دینی، پانی دینا، جو کچھ بھی دینا، اس رویے کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں باپ جوان عمر تو پھر بھی ماں باپ نے، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دو بھی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے گا، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر کی کرتے ہیں؟ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، انہوں نے سامنے اف بھی نہیں کرو۔ چیکنا تو بڑی دور دی گل، مارنا تو بڑی دور دی گل ہے۔ پہلے فرمایا حسن نال رویہ، حسن والا رویہ رکھنے، احسان والا رویہ رکھنے، پھر فرمایا انہوں نے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ جس لئے بڈھے ہو جان ایک یا دو میں، ایک ہی مطلب ہے، جوان عمر تو پھر بھی تے والدین نے، یا اللہ فرماتا ہے جس لئے بڈھے ہو جان تو پھر انہوں نے سامنے اف نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس طرح سے انسان بوٹا کرتے ہیں ایک پوری صلاحیتاں کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تے رب کیا فرماندا ہے کہ یہ چڑچڑاپن انہاں دی وجہ تو نہیں، میری وجہ تو، میری قدرت نال انہاں دے اندر چڑچڑاپن آیا، تے تو انہاں دے چڑچڑے پن تے ناراض نہیں ہونا، تیرے ذمے پیار ہے، تیرے ذمے محبت ہے، تیرے ذمے انہاں نال حسن سلوک ہے، جس لئے بڈھے ہو جان تے انہاں دے سامنے اف نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہوں نے چیکنا نہیں، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے جس لئے بھی انہاں نال گل کرے نا تے تیرے لہجے وچ کریمی ہونی چاہیے۔ لفظ کریم یہ ایسا ہے جدے اندر ٹھنڈک موجود ہے، اپنی تاثیر دے اعتبار نال یہ شان ہے اللہ پاک دی، اور اس کے اندر ٹھنڈک موجود ہے۔ کسی بندے نو بلڈ پریشر ہوئے، کسی بندے نو اگر بلڈ پریشر کا مرض ہوئے اور بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو رہا ہوئے، شوٹ کر جائے، جلدی جلدی وضو کرے تے وہ پڑھنا شروع کر دے وے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی جلدی اس کا بلڈ پریشر تھلے آ جائے، ماشاءاللہ اس کا بلڈ پریشر تھلے آ جائے۔ اللہ کریم کی شان کریمی ہے، یہ صفت ہے اللہ پاک کی کریم۔
اور اللہ نے یہ صفت اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی۔ حضرات اللہ پاک فرماندا ہے کہ تسی بھی اس کو استفادہ کرو، تسی بھی کریم بنو، تے خاص طور پہ جس لئے والدین نال گل کرے نا اس ویلے تے تیری لہجے وچ بڑی ٹھنڈ ہونی چاہیے، گرمی نہیں ہونی چاہیے، ترشی نہیں ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ والدین نال گل کرنی تے انتہائی پولائٹ لہجے نال، انتہائی گرم لہجے نال گل کرنی۔ حضرات اپنی گل تے ایکو باری موقع الا ایجاب اللہ وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایجاب، والدین کی گل آئی فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ چار چیزاں رب نے والدین دے ادب و احترام واسطے بیان فرمائی، اپنے حق وچ ایکو گل کیتی اور والدین دے حق دے اندر چار احکام دیتے ہیں، چار حکم دیتے ہیں کہ انہوں نے حسن سلوک نال بھی پیش آنا ہے، انہوں نے سامنے اف بھی نہیں کرنی، انہوں نے جھٹکنا بھی نہیں، انہوں نے جب گل کرنی تے حلیمی نال گل کرنی، کریمی نال گل کرنی۔ صحابی رسول میرے آقا دی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے یا رسول اللہ ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، تے زندگی بھی تو انہوں نے خدمت کرتے رہے، ہم فوت ہو گئے ہیں، ان کی کریے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہنا ہے نا کہ ہم تو اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نال پیش آویں تے جس لئے اپنے واسطے نماز پڑھنے ہیں نا 2 رکعتاں نماز نفل انہاں واسطے بھی پڑھ لیا کریں ساتھ، جس وقت اپنے واسطے روزے رکھنے ہیں تو انہاں واسطے بھی ایک کا روزہ رکھ لیا کر انہاں دے مثال ثواب واسطے۔ ایک صحابی آدمی کو نماز کی تھی اِنَّا لَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو لَهُمْ، یا رسول اللہ کے بندے سارے فوت ہو جاتے ہیں، اسی انہوں نے کچھ صدقہ کرتے ہیں، انہوں نے حج کرتے ہیں، انہوں واسطے دعاواں کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، کیا یہ چیزیں انہوں نے پہنچ دی ہیں؟ فرمایا نعم يَصِلُ إِلَيْهِمْ، ہاں ہاں یہ ساری چیزیں انہوں نے پہنچ دی ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُوتِيَ إِلَيْهِ، فرمایا جس وقت انہوں نے چیزیں پہنچ ہیں وہ اتنے خوش ہوندے، اتنے خوش ہوندے، اتنے خوش ہوندے جس طرح تسی دوجے نوں ٹرے وچ رکھ کے بڑے آنند نال بڑے اعزاز اور تکریم نال کوئی تحفہ پیش کرتے ہو، تے جس طرح دنیا دے اندر تسی یہ تحفہ لے کے خوش ہوندے ہو، اسی طرح قبر والا تحفہ پا کے خوش ہوندے۔ آج کے محفل، آج کے ذکر اذکار، آج دے یہ معاملات یقیناً جدوں اس کا ثواب ماسٹر خضر یاسر صاحب دے والدہ ماجدہ دنیا دے والد گرامی نوں یہ تحفہ جائے گا، یقیناً خوش ہو سن۔ اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ اسی جس وقت کوئی بھی ختم ہوئے تے اتھے صرف ایک بندے واسطے دعا نہیں کرتے بلکہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری امت واسطے، تاکہ جتنے مظلومین ہیں جتنے پہنچے سارے اللہ پاک اس طرح عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جنہاں مظلوموں کے واسطے آج مصر خدائی انتخاب کیا گیا، اللہ پاک انہوں نے ترجمہ فرمائے اور انہوں کی اولاد کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔